اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ملک نوید احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کا نام ہے اوویرین سسٹ۔ اوویرین سسٹ فیمیل کی ایک کامن ڈیزیز بنتی جا رہی ہے۔ اس کے پیشنٹ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا پیشنٹ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے اور کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں اوویرین سسٹ ہوتی کیا ہے۔ اوویرین سسٹ بچہ دانی کے اندر پانی کا جمع ہو جانا ہوتا ہے۔ تو اس کی میجر جو ہے نا دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فیولیکولر سسٹ، دوسری ہوتی ہے کارپوسلوٹینیم سسٹ۔ آپ جو دیکھتے ہیں اکثر، کیونکہ خواتین میں 28 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا کیونکہ اووری کے اندر جو ہے نا ایک ایگ بنتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، فولیکولر سسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہوتا ہے 1 سے لے کے 7 ڈیز تک۔ اس میں جو ہے نا انڈوں کی تعداد 1 سے لے کے یعنی کہ 100 تک ہوتی ہے۔ تو جب یہ سیکنڈ سٹیج میں آتی ہے 7 ڈیز سے لے کے 12 ڈیز تک، تو اس کا جو ہے نا انڈا میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سنگل انڈا بن جاتا ہے۔ جب یہ انڈا میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ 12 سے لے کے 14 دن تک اس کا جو ہے نا انڈا میچور ہو جاتا ہے اور پروجسٹیرون جو ہارمونز ہوتا ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے پروجسٹیرون کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا فولیکولر یعنی کہ سپرم بھی اتنا میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب سپرم میچور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر میں رپچر ہو جاتا ہے۔ تو رپچر ہونے کے بعد یہ ایک شکل زائگوٹ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ جب یہ بچہ کی صورت میں ہوتا ہے تو اس میں کچھ ہارمونز یعنی کہ پروجسٹیرون جب زیادہ مقدار میں نہیں بنتا تو اس میں جو ہے نا فلوپین ٹیوب یعنی کہ اس میں بچہ دانی کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کا منہ فلوپین ٹیوب سے طرح بند ہو جاتا ہے۔ جب یہ بند ہو جاتا ہے تو بچہ یعنی کہ سپرم دوبارہ بچہ دانی کے اندر نہیں جا سکتا اور فلوپین ٹیوب کے اندر ہی وہ گروتھ کر جاتا ہے۔ جیسے وہ گروتھ کرتا جاتا ہے تو وہ ایک فلوپین یعنی کہ اس میں فولیکولر سسٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو جب فولیکولر سسٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو فیمیل کے میں کچھ کمپلیکیشنز یعنی کہ اس کے باڈی کے اندر کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں۔ جب یہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں تو یہ فیمیل یا پیشنٹ اپنے معالج یا لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے اس میں جو ہے نا وہاں پہ سسٹ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اس کی جو ہے نا سونوگرافی کی جاتی ہے۔ جب سونوگرافی میں دیکھا جاتا ہے اس کی ٹائپس کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور کون کون سی اس کی سسٹ ہیں۔ جب یہ سسٹ ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے نا اس میں کارپوسلوٹینیم سسٹ میں آ جاتی ہیں۔ جب کارپوسلوٹینیم سسٹ میں ہوتی ہیں تو یہ ہیمرائڈ سسٹ میں بھی آ جاتی ہیں۔ کیونکہ ہیمرائڈ سسٹ میں یہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کے بیکیج میں بھی پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، بخار آنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا انفرٹیلیٹی کی طرف بھی پیشنٹ چلا جاتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ جب یہ اس میں فولیکولر میچور نہیں ہوتا تو یہ انفرٹیلیٹی کی طرف ہو جاتا ہے پیشنٹ۔ تو اس کو کیونکہ یہ اپنا بچے کو کنسیو نہیں کر پاتی، یعنی کہ فولیکولر یعنی کہ جراثیم کو کنسیو نہیں، نیچرلی طور پہ کنسیو نہیں کر پاتی
اور اس کی جو ہے نا وجوہات یہ ہوتی ہیں پیشنٹ میں، یہ اوبیسٹی ہوتا ہے، کیونکہ اوبیسٹی پیشنٹ ہمیشہ ہمارا اس میں پلساٹیلیا کے سمٹم میں آتی ہیں۔ تو پلساٹیلیا کیونکہ اس کی میازمیٹک دوائی پلساٹیلا ہم شروع کرتے ہیں، تو پلساٹیلا ایک ہفتے کے بعد ہم جو ہے نا اور ادر میڈیسن شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی سمٹم کیا کیا ہوتی ہیں؟ اس میں سر درد ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کا چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی علامات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار کیونکہ جی آئی ٹی کی طرف آ جائیں تو اس کو جو ہے نا معدہ میں پین ہو جاتا ہے، قبض بھی ہوتی ہے، قبض کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ قبض کی شکل میں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک کیونکہ پراپر وہ نیچرلی طور پہ کنسیو نہیں کر پاتی۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی ڈائٹ کے حوالے سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے نا ڈائٹ میں دال وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں تاکہ اس کے پروٹین زیادہ سے زیادہ مل سکیں۔ سبزیات جو سبز پتوں والی ہوتی ہیں تاکہ اسے وٹامن اے اور وٹامن سی کے بھی خوراک کو پورا کیا جا سکے۔ پھر آتے ہیں اس کے پھلوں کی طرف۔ پھلوں میں اس میں زیادہ تر وٹامن سی کے پھل استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے اس کی پروٹین، یعنی کہ مچھلی وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو ادرک شام کو رات کے وقت ادرک کا جوس تھوڑا سا اس پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کا پرہیز کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا پرہیز یہ ہوتی ہیں فاسٹ فوڈ کی وجہ سے۔ فاسٹ فوڈ میں اس میں فاسٹ فوڈ نہیں دی جاتی، ڈبہ روٹی وغیرہ نہیں دی جاتی، کیونکہ اکثر جو ہے نا ینگ جنریشن میں فاسٹ فوڈ کا کھانا پینا بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ سسٹ کا عمل تیزی میں آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ اس کو بھی اس طرح سے اس کی جو ہے نا خوراک کی طرف سے بھی ٹریٹمنٹ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے نا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اس کو میرے تجربے میں یہ آئی ہے کونیم کیونکہ یہ کرونک قسم کی ایک جو سسٹ ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا کونیم کلکیریا فلور استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر سمپل یعنی کہ سمپل سسٹ یعنی کہ فولیکولر سسٹ جو ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے نا ہم ایپس، تھوجا اور سربا سیلولیٹا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا اووریز رائٹ اور لیفٹ کی میڈیسن اور ہوتی ہیں اور رائٹ سائڈ کی میڈیسن اور ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا اس سے جو ہے نا لیفٹ سائیڈڈ میں لیکسس بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے ہم نے بتایا ہے کونیم کی میڈیسن، کونیم آپ کو بازار میں سے ایزیلی اس کو ہائی پوٹنسی میں استعمال ویکلی ایک ڈوز استعمال کریں گے، اور تھوجا میں بھی اس کو ویکلی ایک ڈوز استعمال کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے جب یہ سمپل سسٹ میں ہوتی ہے تو اس میں ایپس، سبر سیرولیٹا، تھوجا وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں۔ جب اس پیشنٹ کے کیونکہ اس میں جو ہے نا اوورین سسٹ میں یہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ کی بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں ہوتی ہیں تو یہ فلیپن ٹیوب کے اندر بھی یہ سسٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی آپ کو معلومات اور اس طرح کی آپ کو مزید بیماریوں کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو اللہ حافظ۔